ملک بھر میں عید الفطر مذہبی جوش و جذبے سے منائی جا رہی ہے۔ لاہور، کراچی، پشاور اور کوئٹہ سمیت چھوٹے بڑے شہروں میں کورونا SOPs کے تحت نماز عید کے اجتماعات۔ ملک کی سلامتی اور خوشحالی، کورونا کے خاتمے کی دعائیں۔ مسجدوں اور فلسطینیوں کشمیریوں کی آزادی کے لیے بھی خصوصی دعائیں مانگی گئی۔ وزیر اعظم عمران خان کی قوم کو عید الفطر کی مبارکباد اور کہا دعا ہے ہماری زندگیوں میں ڈھیروں خوشیاں آئیں۔ PPC نیوز کی طرف سے بھی اہل وطن کو عید کی خوشیاں مبارک ہوں۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی اور گورنر سندھ عمران اسماعیل کی گورنر ہاؤس کراچی میں عید کی نماز کی ادائیگی۔ اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر اور سینیٹر فیصل جاوید کی فیصل مسجد میں نماز عید کی ادائیگی۔ گورنر پنجاب چودھری سرور نے بادشاہی مسجد لاہور اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے پشاور میں عید کی نماز پڑھی۔ وزیر داخلہ شیخ رشید نے راولپنڈی اور وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے ملتان میں نماز عید ادا کی۔ میاں شہباز شریف نے ماڈل ٹاؤن لاہور اور چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے نوڈیرا میں نماز عید پڑھی۔ سعودی عرب میں آج عید الفطر منائی جا رہی ہے۔ مسجد الحرام اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز کی روح پرور اجتماعات اور مسلم امہ کے لیے دعائیں۔ فلسطینیوں پر مظالم کے خاتمے اور فلسطین کی آزادی کے لیے خصوصی دعا۔ مملکت کی تمام مساجد میں نماز عید کے اجتماعات میں کورونا SOPs کا خصوصی خیال رکھا گیا۔ متحدہ عرب امارات اور عراق سمیت مشرق وسطیٰ میں بھی فرزندان اسلام آج عید منانے میں مصروف۔ ملائیشیا، امریکہ، انڈونیشیا اور آسٹریلیا، روس، چین اور یورپ میں بھی مسلمان عید کی خوشیاں منانے میں مصروف۔ مساجد میں نماز عید، کورونا کے خاتمے کے لیے خصوصی دعائیں۔ ادھر بنگلہ دیش اور بھارت میں شوال کا چاند نظر نہ آنے کے باعث عید الفطر کل ہوگی۔ حکومت نے شہباز شریف کا نام ECL میں شامل کر دیا۔ وزیر داخلہ شیخ رشید کہتے ہیں کابینہ میں سمری کل بھیج دی تھی۔ کیسز میں مطلوب شہباز شریف کی فیملی مفرور ہے۔ مزید بولے عید سے قبل سمارٹ لاک ڈاؤن کا فیصلہ درست تھا۔ پاک فوج نے کورونا میں بہت کام کیا، ایک دن کشمیر اور فلسطین کو آزادی نصیب ہوگی۔ برطانوی ہائی کمشنر ڈاکٹر کرسٹین ٹرنر کی پاکستانی قوم کو عید کی مبارکباد۔ شلوار قمیض تن کیے ٹرنر نے ویڈیو پیغام میں کہا عید کی خوشیاں اپنوں کے ساتھ ہوتی ہیں۔ عید کی خوشیوں میں پاکستانی کرکٹرز بھی کسی سے پیچھے نہیں، عوام کو مبارکباد دی۔ فلسطینیوں کے لیے خصوصی دعاؤں کی اپیل۔ کورونا کے باعث احتیاط برتنے کی بھی تلقین کی۔ عید پر کالی گھٹائیں، ٹھنڈی ہوائیں، رم جھم کے ساتھ موسم کی نرالی ادائیں۔ لاہور میں آسمان سے برستے بادلوں نے موسم کو خوشگوار بنا دیا۔ گجرانوالہ، ننکانہ صاحب، قصور میں بھی بادل خوب برسے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق اگلے 3 روز بارش برسنے کی پیشگوئی۔ اور اٹالین فٹ بال لیگ میں رونالڈو کی ٹیم یووینٹس کی کامیابی، سالسو کو 1 کے مقابلے میں 3 گول سے شکست دی۔ پریمیئر لیگ میں ارسنل نے چیلسی کو 1-0 سے ہرایا۔ اس وقت شاہ محمود قریشی میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں، آپ کو دکھاتے ہیں۔ پہلا چیلنج جو ہے جس سے پوری قوم نبرد آزما ہے وہ ہے کرونا کا چیلنج، اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو جو ہندوستان کا ویرینٹ ہے اس سے محفوظ فرمائے، کیونکہ وہاں جو کیفیت ہم دیکھ رہے ہیں 4000 سے زیادہ اموات روزانہ ہو رہی ہیں اور لاکھوں لوگ متاثر ہو رہے ہیں، اس کی ہمیں پریشانی بھی ہے اور دکھ بھی ہے، کیونکہ انسان جو ہیں وہ متاثر ہو رہے ہیں، مسلمان بھی متاثر ہو رہے ہیں اور انسان بھی متاثر ہو رہے ہیں۔ اور خاص طور پر مقبوضہ کشمیر میں جو ڈبل لاک ڈاؤن ہے، ایک کرونا کا اور دوسرا ملٹری سیج کا، ان کے لیے بھی اس عید الفطر پر ہمیں خاص دعا اور اپنی ذہن میں ان کے لیے ہمیں گنجائش پیدا کرنی ہے۔ گزارش ہوگی کہ اگلے 2 ہفتے آزمائش کے ہیں، پوری قوم برائے مہربانی اپنے لیے، اپنے کنبوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے احتیاط برتیں
اور اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ دوسرا چیلنج جو ہم فیس کر رہے ہیں وہ ہے 27 رمضان کو جو آپ نے دیکھا قبلہ اول پر جس بے دردی سے چڑھائی کی گئی، وہاں سٹن گرنیڈز کا استعمال کیا گیا، واٹر کیننز استعمال کی گئی، لاٹھی چارج کیا گیا، ربر بلٹس فائر کی گئی اور لوگوں کو، نمازیوں کو، نہت فلسطینی مسلمانوں کو اور جو بھی مسجد الاقصی میں موجود تھے انہیں شہید کیا گیا اور بہت سے زخمی بھی ہوئے۔ اس کے بعد غزہ میں جو بمباری ہو رہی ہے اور جس طرح زبردستی شیخ جراح میں اس نیبرہڈ میں وہاں کے لوگوں کو بے دخل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ایوکٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس نے پوری انسانیت کو، امت تو ہے ہی ہے، میں سمجھتا ہوں میں نے بہت سے میسیجز دیکھے ہیں ان آرگنائزیشنز کے جو کہ انٹرنیشنل نوعیت کی ہیں، وہ بھی متاثر ہوئی ہیں اور وہ بھی افسردہ ہیں کہ یہ جو بربریت کا کھیل ہے اسے فی الفور بند ہونا چاہیے۔ کل رات وزیر اعظم عمران خان صاحب سے صدر اردوغان کی ٹیلی فون پر تفصیلی گفتگو ہوئی اس موضوع پر۔ وزیر اعظم پاکستان کی سعودی عرب کے شاہ سلمان جو ایک امہ میں خاص اہمیت رکھتے ہیں، ان سے بھی تفصیلی گفتگو ہوئی، ان کا شکریہ بھی ادا کیا اور اس حساس مسئلے پر بھی تبادلہ خیال ہوا۔ میری ذمہ داری لگائی گئی کہ میں ترک وزیر خارجہ سے رابطہ کروں۔ رات لیٹ نائٹ مجھے وزیر اعظم کا پیغام ملا اور انشاءاللہ آج میں اپنے بھائی وزیر خارجہ ترکی میولوت چاوشولو سے بات کروں گا۔